نہیں داری نا، داری کرنی ہے. اگر روب داب سے آپ سودا بیچیں. ہمارے ہاں ایک ریٹائرڈ افسر تھا، تو ریٹائر ہو گیا نا، تو اس نے دکان کر لی اسپیئر پارٹس کی بازار میں. اب گاہک آیا، السلام علیکم جناب. گاہک سلام کرتا ہے نا، باہر سے آیا، کہتا ہے تیری میری کوئی دوستی ہے جو تو ہینڈ شیک کر رہا ہے میرے سے؟ چلے گی دکان؟ بولو نا یار، کرنا چاہیے نا. بلکہ دونوں ہاتھ ملائے، گلے ملے، آؤ جی جی آئے نو ساتھ بسم اللہ. دکان تو کیسے چلے گی؟ کوئی بھولا بھٹکا سودا لے ہی لے اس سے تو دکھاتا نہیں تھا. وہ کہتا جی فلاں چیز چاہیے، وہاں سے اٹھا لو. وہی لفافے میں شاپر میں ڈال کے دے، طریقہ ہے نا. اچھا پیسے اس نے نوٹ دے دیا، 500 کا سودا ہے، 300 کا. کھلے ہوئے پیسے لے کر آؤ. اب آئے گا گاہک جب کھلے ہوئے پیسے لینے جائے گا، کسی اور دکان پہ جائے گا. یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ دکانداری اور ہے. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہے دکانداری کا؟ کہ لوگوں کو چیزیں ملتی ہیں. کاشتکاری کی جو محنت ہے، کھیتی باڑی کی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نہیں پتا. یہ گندم جو کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، سیب کھا رہے ہیں، کیلے کھا رہے ہیں، سبزیاں کھا رہے ہیں، ہاں جی، یہ جانور جو کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، تو ان کی خوراک زمین سے پیدا ہوتی ہے. اگر کاشتکار محنت نہ کریں تو جانوروں کو چارہ ملے گا؟ ہمیں آپ کو گندم، چاول، سبزیاں ملیں گے؟ کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح مختلف محنتیں ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، وقت تھوڑا ہے. یقین کرو میرے دوستو، خدا کی قسم، وقت ہمیں سے ہر ایک کے پاس بہت تھوڑا ہے. شیطان نے ہمیں چکر میں ڈالا کہ ابھی بہت وقت ہے. ایک بزرگ تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے وقت سامنے ہو تو پہاڑ ہے، وقت سامنے ہو تو بہت زیادہ ہے، اور گزر جائے تو رائی ہے. نہیں، جو گزر گیا، ہم میں سے، آپ میں سے ہر ایک سوچے کہ میرا کتنا گزر گیا. آپ کے بیٹا کتنے سال گزر گئے؟ 20 سال کیسے گزرے؟ خواب خواب. یا 80 سال والے بھی بیٹھے ہوں گے، 70 سال والے بھی بیٹھے ہوں گے، ممکن 80 سے اوپر والا بھی کوئی ہو. گزرا ہوا زمانہ ایسے ہی لگتا ہے. اور جو سامنے ہوتا ہے، بھئی 4 مہینے مانگتے ہیں تبلیغ والے ہیں، 4 مہینے کٹھے ہی. 4 مہینے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بم گر گیا خدا نہ خاصا. کیوں جی؟ حالانکہ 4 مہینے ہی ہیں. سال میں 3 دفعہ آتے ہیں 4 مہینے ایک سال میں. اب اس بچہ ہے نوجوان، 20 سال عمر ہے، تو اس کے 20 تھے 60 4 مہینے، 60 3 چلے یہ گزار چکا ہے. اب ایک چلا ہم مانگیں گے اس سے، یہ دے دے گا بچہ؟ اچھا لگتا ہے مجھے، یہ دے دے گا، دے دے گا نا. کئی بچے بہت اچھے ہیں سارے. یہ نئی نسل ہماری بہت سمجھدار ہے، یہ خوش نصیب لوگ ہیں. ان کے زمانے میں اللہ نے یہ دعوت کا کام یہاں تک پہنچا دیا. چالو گاڑیاں سوار ہی ہونا نا، بیٹھ جانا. اب تبلیغ کا کام اللہ نے بہت آسان کر دیا، چل گیا نا کام، اللہ نے چلا دیا. اللہ کا کام ہے. اب جو بھی آئے بھئی اپنا بستر لے آئے، اپنا خرچہ لے آئے، اپنی تشکیل کرا لے، مسجدوں میں رہنا، جماعت کے ساتھ رہنا. کیوں جی؟ بہت آسان کام ہے، بہت آسان. اس سے آسان کوئی اور کام ہے نہیں. تبلیغ جو ہے نا مشکل کام نہیں. شیطان کہتا ہے وہ بڑا اوکھا ہے، بڑا مشکل ہے. اوکھا کوئی نہیں. کیا اوکھا ہے بھائی؟ اوکھا نہیں ہے، سوکھا ہے. بس چکر میں ہم پڑ گئے. ایک تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار. محبت میں نا تھوڑی سی پاگل پن ہوتا ہے شامل. کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا. عشق وشق ہوتا کوئی نہیں، خلل ہی ہوتا ہے دماغ میں. ایک تو ہوتے ہیں جنوں میں محبت کے آثار، اور ایک لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. ایک تو ماحول ایسا ہے، مال، ملک، چیزیں، کاریں، پلازے، سوٹ بوٹ، فیشن. کیوں جی؟ ایک تو اندر جذبہ ہے مال، چیزیں حاصل کرنا. کیا ایک یہ چیزیں ایسے ہیں جیسے ہائے 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 دو اچھا کر دیتی ہیں نا. جلتی ہوئی پر تیل ڈالیں گے تو بھڑکے گی. جدھر دیکھیں گے آپ
آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے, آپ کہتے ہیں اللہ میاں 4 ویلر دے دے, چاہے سزوکی ہو, اللہ آپ کی دعا قبول کرتا دے دیتا ہے. تھوڑے ہی دنوں میں وہ سزوکی سے جی بھر جاتا ہے, کھٹارا ہے, پرانی ہے, چھوٹی ہے, بیکار ہے, یا اللہ ڈھب کی کار دے. ہے نہیں ایسے؟ تو دوسروں کے دیکھ دیکھ کے ناقدری اور ناشکری آتی ہے. اپنا گھر ہے, چھوٹا ہے, عام شریفانہ محلے میں ہے, وہ گشتوں وشتوں میں گئے کسی اچھے محلے میں, اچھے اچھے گھر دیکھے بڑے بڑے, یا اللہ کو ایسا ہمیں بھی دے دے. یہی ہے نا, جن چیزوں کو آدمی دیکھتا ہے, آنکھوں سے دیکھتا ہے, اس کا اثر دل پر پڑ جاتا ہے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اینٹ کو دیکھو تو یہ نہ سوچو کہ کوٹھی بناؤں تو کتنی اینٹیں لگیں گی, یہ سوچو کہ میری قبر کی اینٹیں بھی تیار ہو گئی ہوں گی. ایک ہے نظر عبرت کی, فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. کہاں گئے ان بڑے بڑے مکانوں کو بنانے والے؟ اب وہ نہیں ہوتے, اور اگلی نسل آ گئی. دادے نے بنایا تھا, بیٹے نے زندگی گزار لی, پوتے نے ملبہ برائے فروخت کر دیا. کیوں جی, ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو ایک تو اپنے اندر یہاں بیٹھا ہے جسے نفس کہتے ہیں, وہ دنیا کی چیزیں ہی چاہتا ہے, اچھے سے اچھا کپڑا, اچھے سے اچھا جوتا, اچھے سے اچھا کھانا, اچھی رہائش, اچھی سواری, یہ چکر ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلند معیار زندگی. کیا کہتے ہیں؟ ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ. جوتا اچھا ہو, کپڑا اچھا ہو, گاڑی اچھی ہو, اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت ہائی ہے, بس اس کے دیوانے ہوئے ہم. ایک اندر اس کی خواہش ہے, ایک باہر کا جو ماحول ہے. یہ بے پردہ عورتیں پھرنا بازاروں کے اندر, اور بازاروں کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں. اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا, اے میرے محبوب, نظر اٹھا کر بھی ان چیزوں کی طرف نہ دیکھ جو ہم نے دنیا داروں کو دی ہیں. کئی سال پہلے, کافی سال گزر گئے, مجھے یاد نہیں کتنے, رائے گنج میں تھے ہم. انگریزی والوں کا علیحدہ ترجمہ ہوتا ہے نا, جو انگریزی جاننے والے آتے ہیں, بیان تو اردو میں ہو رہا ہوتا ہے, تو ایک صاحب کی تشکیل کرتے ہیں بھئی اس کا ترجمہ کرتا رہے. تو میرے پاس ایک صاحب آئے کہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ وہاں انگریزی والے حلقے میں چلے جاؤ اور جا کے وہاں ترجمہ کرو. تو میں نے کہا بھائی مجھے تجربہ نہیں ہے, میں نے کبھی ترجمہ کیا نہیں, اور میری انگریزی بھی ماٹھی ہے, میرے بس کا نہیں. یہ دنیا داری تھوڑے ہے کہ چلو کوئی زیر زبر اوپر نیچے ہوگی تو کوئی عرض نہیں, یہ دین کی بات ہے. بھائی میری بات کو سارے سن رہے ہیں, وہ دیکھو کتنے دور لوگ, وہ نہیں سن رہے ہوں گے. اب ان کا کیا کریں, چھوڑ دیں یا وہاں مائک لگا ہوا ہے, ہوگا مائک ہوگا, اور یہ جو چال پھر رہے ہیں یہ نہیں سن رہے نا, ان کا کیا کریں؟ فکر تو کرو, یہ ہمارے بھائی ہیں, نقصان ہو رہا ہے ان کا. مجمع جوڑ جماعت ذرا فکر کر لے. اس نے مجھے کہا جی مشورہ ہوا ہے, بزرگوں نے فرمایا ہے. سمجھ گئے, مشورے سے تو ہم مر جاتے ہیں نا, مشورہ ہو گیا جی اب کیا کریں, چلو بھائی. اچھا میں نے کہا یار وہ جو بزرگ بیٹھا ہے وہ بزرگ تھا سفید داڑھی والا, اور میں سمجھتا تھا بھی یہ تو بہت اچھی انگریزی تجربہ کار بوڑھا آدمی ہے. اس نے کہا اس کو میں اٹھا لوں گا, فکر نہ کریں, آپ آئیں میرے ساتھ. تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے کے چلا. میں تو جوان تھا, کالی داڑھی تھی. وہاں جا کے بیٹھے, وہ بزرگ ترجمہ کر رہا تھا اس وقت. تو بیٹھ گئے ہم جا کے. ترجمہ کیا کیا اس نے؟ وہ بزرگ ہوتے تھے حاجی غلام مصطفیٰ صاحب, غلام مصطفیٰ ہی نام تھا نا, بزرگ ہوتے تھے. کوئی پرانا ساتھی بیٹھا ہے, ہاں, وہ ہدایات دیا کرتے تھے بہت پکی, او ماشاءاللہ زبردست. وہ پہلا طبقہ تھا تبلیغ کا نا, ابتدائی لوگ, بہت اچھی ہدایات. وہ یہ فرما رہے تھے کہ نظروں کی حفاظت کرو. میں یہ سنانا چاہ رہا ہوں, ٹرین میں بیٹھو تو ادھر ادھر نہ دیکھتے جاؤ, اسٹیشن آ جائے تو ادھر ادھر نہ دیکھو, اپنی نظریں اپنی گود میں رکھو. یہ ہدایات ہو رہی تھی. جماعتیں جو اللہ کے راستے میں جاتی ہیں,
नजर का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई, देखा तो आंख ने जिवा दिल हो गया। होता कि नहीं होता? कोई चीज देखी उसकी मोहब्बत आएगी, और ख्वाब में भी वो कार नजर आएगी, मैं बैठा हूं उसमें, वो ले ली मैंने, हालांकि ली कहाँ हुई, तो देखना ही नहीं। अब वो ये इस तरह की बात कर रहे थे, नजरों की हिफाजत की। इस बंदे ने सही तर्जुमा किया जो करना चाहिए था। फिर कहने लगा तर्जुमा तो यही बनता है, मैंने कर दिया, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। नहीं समझे आप? रायगढ़ में हदायत हो रही हो और बंदा क्या ये ठीक नहीं हो रही, उसका तो एतमाद ही नहीं बुजुर्गों पर और बात करने वाले पर, और अकल उसको नहीं थी, बात कह रहा है गलत कर रहा है, ये गलत समझा है। आदमी समझता खुद गलत है, कहता है दूसरे को तूने गलत बात की। उसने कहा आखिर देखना नहीं तो आंखें अल्लाह ने किस लिए दी हैं? दलील देखो। आंखें देखी है बेपर दी है अल्लाह ने बेपर्दा औरतों को देखने के लिए। आंखें अल्लाह ने दी है, अल्लाह जानता है ना क्यों जी। आंखों से तो माँ को देखो ना, बाप को देखो, कुरान को देखो, खाने काबे को देखो, बहुत चीजें हैं देखने की आंखों से। तो ये कहने लगा कि ये जो बुजुर्ग है ना, ये जो हदायत दे रहा है, ये गलत तर्जुमा कर रहा है। अंग्रेज तो कहते हैं वॉक विद योर आईज ओपन। अब बताओ रायगढ़ की हदायत में अंग्रेजों के कानून चलेंगे? यार आप सो रहे हो कि जाग रहे हो? कौन कौन जाग रहा है? सारा मजमा ही। ये तो लाहौरी है ना, जिंदा दिलाने लाहौर, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश आमदेद। तो मैं समझ गया भी इसको क्यों हटाया, मुझे क्यों लगाया। मैंने बात पहले की ना कि हर बात का कोई तौर तरीका है, जो कहने वाला कह रहा है दयानत का तकाजा है, उसका तर्जुमा करना है, वो बात आगे पहुंचानी है। अब मैं जो बात कर रहा हूं ये स्पीकर आप तक वो पहुंचा रहा है या कोई और पहुंचा रहा है? यार बोलो तो सही है, ये गड़बड़ तो नहीं कर रहा कि मैं कुछ कह रहा हूं ये कुछ कह रहा है? तो ये भी दयानतदार है, ये भी अमानतदार है, सही सही बात आप तक पहुंचा रहा है। तो अल्लाह जल्ला शान ने हमारे आपके भी में लगाया कि मेरा तारफ कराओ लोगों को, मेरी बात पहुंचाओ लोगों को, आखिरत की बातें बताओ लोगों को। ये अल्लाह ने जल्ला शान ने हम में से हर एक के जुम्मे लगाया। कौन समझता है कि मेरे जुम्मे हैं? यार तुम तो को फरिश्ते उतर आए हो मेरा ख्याल यहां जमीन पर। या हाथ खड़ा करना आसान है कि जल्दी से यूं कर दिया, सोच समझ कर खड़ा करो। वाकई हम जिम्मेदार हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने इस काम के लिए पहले तो भेजा नबियों को, और 1 2 3 4 10 20 50 100 1000 नहीं भेजे, 1.25 लाख। बाज़ हजरात फरमाते हैं 2 लाख। रात बयान में भी उन्होंने फरमाया, आज सुबह भी फरमाया, मुफ्ती साहब बैठे इन्होंने कि अल्लाह ने ऐसे नबी भेजे, इतने भेजे। हर नबी किसी इलाके के लिए, किसी कौम के लिए आया, लेकिन हमारे नबी सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए, सारे जहानों के लिए, सारे पेशों के लिए और सारे जमानों के लिए। उन्होंने फरमाया था क़यामत का दिन है 50,000 का, उस दिन के नबी भी आप हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह पाक ने आपको आलमी और आखिरी नबी बनाया, आपके बाद कोई नबी नहीं। सिलसिला नबूवत खत्म और कार नबूवत बाकी जारी क़यामत तक चलेगा। जब इंसान आ रहे हैं तो उनकी हदायत के लिए गंदम पैदा हो रही है, चावल पैदा हो रहे हैं, सब्जियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो हदायत का बंदोबस्त, हदायत की मेहनत वाले क्यों ना हो। तो इस उम्मत के हर फर्द, हर औरत, हर मर्द, औरतें भी जिम्मेदार हैं। ये इस बात का यकीन है कि औरतों की भी जिम्मेदारी है। औरत और मर्द की जिम्मेदारी में कोई फर्क नहीं, वो भी इंसान है, उसने भी कलमा पढ़ा है, उसने भी जन्नत में जाना है, उसकी कामयाबी का रास्ता भी अल्लाह ने दीन बनाया। तो इस उम्मत का हर फर्द, हर औरत, हर मर्द, गरीब हो अमीर हो, बूढ़ा हो जवान हो, अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो, देहाती हो शहरी हो, कोई मुस्तस्ना नहीं इससे। कोई मुस्तस्ना जानते हो? मुस्तस्ना है और भी किसी को छुट्टी मिल जाए, मुस्तस्ना का ये मतलब समझ लो कि जा यार तू घर बैठ, ऐसा नहीं है।
جس نے کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت مولانا وہ آخری امیر صاحب کا کیا نام تھا، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. 3 امیر ہوئے نا، پہلے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر آگئے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں بھول جاتا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں نا، اور جوان بھی بھولتا آیا. میرا خیال آدم علیہ السلام جوان ہی تھے جب بھولے جنت میں، یا بوڑھے تھے، پتہ نہیں، علماء بتائیں گے. میرا خیال ہے بڑھاپے کی وجہ سے نہیں بھولے، اللہ کی حکمت ہوگی کوئی، ہم تو بڑھاپے کی وجہ سے بھولتے ہیں. تو وہ تشریف جا رہے تھے کراچی، گزرے ملتان سے. کون؟ آپ بھی بھول گئے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ہم ملتان ایئرپورٹ پر گئے ان کی زیارت کے، وہاں انہوں نے بیان فرمایا تبلیغ ہر اس آدمی کا کام ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے. تبلیغ ہر اس آدمی کا کام ہے جس نے قبر میں جانا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، قبر میں بھی جانا ہے. ہمارا یہ کام ہے تبلیغ، اللہ نے بنایا، قرآن میں آیا ہے، کئی آیات ہیں، سمجھ آئی نا جی. حدیث میں حضور نے بہت واضح طور پر فرما دیا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو. تو یہ کام ہمارے ذمے ہے، جرمانے اور سزا کے طور پر نہیں ہے. جرمانہ کرتے ہیں نا، سزا کرتے ہیں، بھئی اتنا جرمانہ دینا تیرے ذمے ہو گیا. نہیں، جرمانہ نہیں، انعام ہے. انعام کیا ہے؟ دین ہے اللہ پاک کی. ہو امتی اور کام کرے نبیوں والا کام ہے. اس راستے کی ایک صبح یا ایک شام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ دونوں جہان کی کامیابی ہر انسان کی، کالا ہو، گورا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، کہیں کا ہو، کیسا ہو، کامیابی جو چاہتا ہے وہ اللہ نے رکھی ہے دین میں. اور دین رکھا ہے اللہ نے محنت میں. کون سی محنت؟ ذمہ والی یا تاجروں والی؟ نبیوں والی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کا نتیجہ ہے دین آئے گا. نبیوں والی محنت سے دین آئے گا. محنت کرنے والے کو بھی اللہ دے گا، جہاں محنت کرے گا وہاں بھی انشاءاللہ اللہ دین لائے گا. دین کی محنت کے محنتی پیدا ہو جائیں گے. اچھا، غلطی یہ ہو گئی کہ اللہ جل شانہ نے کامیابی تو رکھی ہے دین میں. دین کیا ہے؟ دال یہ نون، یہی ہے نا دین. اللہ کے احکامات میں، حضور کی سنتوں میں، جو آدمی اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، یہ بھی ایک شرط ہے. دین پر تو چلے، جذبہ کیا ہو؟ الحاج کہلانے کا جذبہ نہ ہو. حاجی کرے اللہ کا حکم سمجھ کر، ٹھیک ہے نا، بتاتا نہ پھرے، ہاتھ تبلیغ میں چھپاتا نہ پھرے. ابھی مجھے یہ کہنے لگا وہ جی چلا تو میں لا آیا پر تسی کہتے ہو دسنا نہیں کسی نے. میں کیا نہیں، یہ چیز چھپان والی نہیں ہے، تبلیغ چھپانے والی نہیں ہے. کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا، اندر کی چیز ہے. محمد الرسول اللہ، یہ چھپایا نہیں جا سکتا. کیوں جی؟ نماز پڑھو گے مسجد میں جا کے لوگ دیکھیں گے نا. اب آپ جاؤ ہی نہ کہ جی دکھاوا ہو گیا، یہ شیطان کا چکر ہے. حج پر جاؤ گے لوگ دیکھیں گے، عمرے پر جاؤ گے لوگ دیکھیں گے، تبلیغ میں جاؤ گے لوگ دیکھیں گے. تو اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، یا ہے ریاکاری؟ کیوں جی؟ وہ تو نیت کا معاملہ ہے، نیت کھوٹی ہے تو پھر ریاکاری ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غلطی یہ لگی کہ اللہ نے کامیابی تو رکھی دین میں. ہم نے سمجھ لی دکان میں اور مال میں، کیونکہ دکان ذریعہ ہے مال کے آنے کا. ہم نے سمجھ لی زمین میں، ہم نے سمجھ لی ملازمت میں. چھوٹی ملازمت چھوٹی کامیابی، بڑی ملازمت بڑی کامیابی. او زندگی بن گئی، یہ تو جرنیل بن گیا. کیا بن گیا؟ زندگی بن گئی. اس کے نام کے ساتھ آر بھی لگنا ہے، اگر زندہ رہا تو ریٹائرڈ ہو جائے گا. کیوں جی؟ نہیں. تو زندگی ان چیزوں سے نہیں بنتی.
ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم بازاروں میں، دفتروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، زمینوں میں، مربوں میں، چیزوں میں، مال میں ڈھونڈتے ہیں نا کامیابی۔ نہیں سنی؟ آواز نہیں آئی؟ کس کس نے سنی ہے؟ سب نے سنی۔ سہم کیوں جاتے ہو؟ کوئی ایسی خطرناک بات ہے یہ؟ خیر کی بات ہے انشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کامیابی تو اللہ نے رکھی دین میں، اور ڈھونڈتے ہیں دین کے باہر غیر دین میں۔ دین تو اپنے اندر آئے گا نا، اندر ہوگا دین، لا الہ الا اللہ اندر ہوگا۔ اس کلمے کی جگہ جو ہے وہ حضرت انسان کا دل ہے۔ فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح چلتا ہے، اور وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم فساد پیدا ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے۔ خبردار، وہ دل ہے، دل یہ اس کو دیکھتے ہیں، اس پر فیصلے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہو تمہارے مالوں کو اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، تم گورے ہو کے کالے، لمبے قد کے ہو کے چھوٹے قد کے، کتنا وزن ہے تمہارا، یہ نہیں دیکھتے۔ اللہ جل شانہ ہو تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں۔ دل میں کس سے ہونے کا یقین ہے؟ اللہ سے ہونے کا یقین ہے یا غیر اللہ سے ہونے کا یقین ہے؟ دل میں یقین کس کا ہے؟ دل میں محبت کس کی ہے؟ یہ بات دیکھی جائے گی، اس پر فیصلہ ہوگا۔ اور جو دل میں ہوگا، جسم اس کے تابع ہے، جسم ویسے ہی چلے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ چکر یہ پڑ گیا کہ جہاں کامیابی ہے ادھر ہم دیکھتے نہیں۔ کامیابی تو ہمارے اپنے اندر ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنا، اپنے دل کا یقین صحیح کرنا، اپنے جسم کے اعمال صحیح کرنا۔ ایک آدمی، بھائی آپ دھیان میری طرف رکھو میرے پیارے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک آدمی بازار میں باہر گلی میں نا کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ بچپن میں ہم نے پڑھا تھا کسی کتاب میں، یہ کسی نے کہا بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟